آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ رب العالمین دا ذکر قرآن و حدیث دے اندروں بیان کرنے کی کوشش کراں گا۔ رب العالمین دے کولوں دعا ہے اللہ میرے سمیت سب نو کثرت دے نال اللہ رب العالمین دا ذکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس کائنات دے وجود تو قبل جدوں اس کائنات دے اندر کچھ بھی نہیں سی، اس وقت بھی اللہ رب العالمین دا ذکر موجود سی۔ اور اللہ رب العالمین دا نام اس قدر پاک ہے، اللہ رب العالمین دا ذکر، اللہ رب العالمین دا نام اس قدر پاکیزہ ہے کہ لاکھوں من کستوری عنبر ایک طرف ہو جائے مگر میرے رب دا نام ہر چیز نالوں زیادہ پاک ہے۔ اسی ایک انسان گناہگار اور انتہائی نکمے اور ساری زبان اس قابل نہیں، مگر رب العالمین دی رحمت اور رب العالمین دی محبت ہے کہ ساڑھے جے لوگاں دی زبان تے رب العالمین دا ذکر جاری ہو گیا۔ اللہ پاک دا نام، اللہ رب العالمین دی ذات بھی پاک ہے، اللہ رب العالمین دی صفات اور رب العالمین دا نام بھی پاک، اور وہ دی پاکیزگی دا اثر یہ ہوئے گا کہ جس انسان دی زبان تے رب العالمین دا ذکر جاری ہو جائے وہ زبان بھی پاک ہو جائے گی، وہ وجود بھی پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والیو، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اذکروا اللہ، اپنے رب دا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کثرت دے نال اپنے رب دا ذکر کریا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اپنے رب دیاں پاکیزگیاں بیان کریا کرو، اپنے رب دیاں خوبیاں بیان کریا کرو، اپنے رب دا ذکر بیان کریا کرو۔ کئی مقامات رب العالمین نے فرمایا کہ ظاہری طور تے بھی اور باطنی طور تے بھی، اونچی بلند آواز نال بھی اور آہستہ آواز دے نال بھی اپنے رب نو پکاریا کرو۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ دُونَ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ فرما رہے ہیں اے کائنات دے لوگوں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل دے نال، اپنے دل دے اندروں میں اپنی زبان دے نال آہستہ آہستہ اپنے رب دا ذکر کریا کرو۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تواڈے رب دا ذکر، تواڈے رب دا ذکر ہر چیز نالوں بلند ہے۔ اور جدوں اسی ذکر کریں گے اس ذکر دے نال ملے گا کہ اللہ فرماندے نے جدوں رب العالمین دا ذکر کر دے جاؤ گے، اللہ رب العالمین دے ذکر دے اندر کثرت کر دے جاؤ گے، تسی رب دے محبوب بن جاؤ گے، تواڈا رب تواڈے نال پیار کرے گا، تواڈا رب تواڈے نال محبت کرے گا، تسی زمین تے اپنے رب نو یاد کرو گے اور آسمان تے تواڈا رب تواڈا ذکر کرے گا، تہانوں یاد کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔
امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے ذکر بتلا دیتے نا اے کائنات دے لوگو اینا ذکر دے نال اینا اذکار دے نال اپنے رب نو یاد کریا کرو نا آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر کیڑا ہے پیارا ذکر کیڑا ہے سنتے جاؤ تے خوش ہوندے جاؤ نا نبی پاک نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ اس پوری کائنات کے اندر اللہ ہی اللہ ہو جائے اور دنیا دا ہر فرد دی زبان تے اللہ اللہ جاری ہو جائے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اے جڑے کلمات ہیں نا آقا علیہ السلام نے فرمایا لا میرے نال پڑھیا جے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو نبی پاک تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں جناب توفیق حاصل ہو جائے جنہوں اے مقام حاصل ہو جائے جڑا انہیں اس کلمات نو 100 مرتبہ پڑھے نا 100 مرتبہ پڑھے اس ذکر نو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نو رب العالمین اینا اجر عطا فرما دیں گے کہ جنہیں انہیں 10 غلام خرید کے آزاد کر دیتے نے 100 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ پڑھ لیندہ نا نبی پاک نے فرمایا کہ انہوں رب العالمین اینا اجر عطا کریں گے جنہیں انہیں 10 غلام خرید کے آزاد کر دیتے ہیں سبحان اللہ اس بعد نبی پاک نے فرمایا کہ 100 نیکیاں مل گئیاں 100 برائیاں رب العالمین نے معاف فرما دیتیاں اس تو بعد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے اس ذکر نو 100 مرتبہ پڑھے ہیں وہ شام تک جادو دے اثر تو محفوظ ہو جائے گا شیاطین دے اثر تو محفوظ ہو جائے گا جڑے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جناب جادو ہو گیا ہے یہ جنات دی شکایت ہے آقا علیہ السلام تے اس ورتے غور کر لو انہوں معمول بنا لو نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ انہوں صبح 100 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے شام تک وہ دیتے شیطان اثر ہی نہیں کر سکتا سبحان اس تو بعد نبی پاک نے دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ جن نے اس ذکر نو 10 مرتبہ پڑھیا کتنی مرتبہ 10 مرتبہ پڑھیا اللہ واللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا کہ جن نے 10 مرتبہ پڑھیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے انہوں رب العالمین اینا اجر عطا فرما دیندے نے کہ جویں انہیں حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام دی اولاد دے اندروں 4 غلام خرید کے آزاد کر دیتے نے 10 مرتبہ پڑھتا جڑا بندہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد کے اندروں 4 غلام خرید کے آزاد کر دیتے ہیں اللہ واللہ اللہ اور رب العالمین
العالمین دا ذکر اذکار سنتے جاؤ اور نوٹ کرتے جاؤ، غور کرتے جاؤ۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ آؤ حدیث سننا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے، فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا کلماتانی، سبحان اللہ، کلماتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک نے فرمایا کہ دو ایسے کلمات نے، اور کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا دو ایسے کلمات نے، کلماتانی خفیفتانی، دو ایسے کلمات نے، بہت ہی مختصر نے، بہت ہی چھوٹے جے کلمات نے، خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے کلمات نے، کہ خفیفتان علی اللسان، جڑے زبان تو ادا کرن لگیاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، زبان چو پڑھن لگیاں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوندی، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اگر انہاں کلمات نو تولیا جائے، انہاں دا موازنہ کیتا جائے، فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ایک طرف جناب تہاڈا پڑھنا ایک طرف رکھ لیا جائے، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اور میزان دے اندر بہت ہی پارے ہو جان گے، اور میزان دے اندر ترازو دے اندر بہت ہی وزنی ہو جان گے، ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، تواڈے رب نو کلمات بڑے پیارے نے، وہ کیڑے کلمات نے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ، میرے نال پڑھ دیو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں جدوں معراج دی رات گیا نا، رب العالمین نے سیر کروائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا جدوں میں معراج دی رات گیا نا، انبیاء دے نال ملاقات کردیاں جدوں جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے میری طرفوں اپنی امت نو سلام کے آجے۔ سبحان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ نو صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجیا، اس تو بعد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے جناب جنت دی مٹی جڑی ہے بڑی ہی پاکیزہ ہے، جنت دی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے، بڑی نرم ہے، اور جنت دا جڑا پانی ہے نا اے جناب بڑا ہی میٹھا ہے، مگر اے دے جڑے میدان خالی نے، اے دے میدان چٹیل نے، میدان خالی نے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغام جا کے اپنی امت نو دے دے آجے، اے جناب اے کلمات پڑھنا تو اڈا کم ہے۔ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک کلمات پڑھنا تو اڈا کم ہے، سبحان اللہ کہنا
اور جنت دے اندر درخت لگا دینا تواڈے رب دا کم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسی پڑھ دے جاؤ، سبحان اللہ پڑھ دے جاؤ، تواڈا رب جنت دے اندر سونے دے جناب تنے والا درخت لگاندا جائے گا۔ سبحان اللہ، جڑیاں جناب جڑاں کستوری دے اندر نے، آؤ سنو ذرا غور کرنا۔ اور جڑے لوگ آندے نے جناب ساڈا کاروبار نہیں چلدا، ساڈا جناب کاروبار نہیں چل رہا، بزنس نہیں چل رہا، آؤ تو میں رب العالمین دا ذکر دسیاں۔ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اس کائنات کے اندر سب تو بلند، سب تو بڑی اگر کوئی چیز ہے تو رب العالمین دا ذکر ہے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، حضرت ابن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کر دینے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا، آؤ حدیث ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ نبی پاک نے فرمایا اے میری امت دے لوگو ذرا غور کر لینا، نبی پاک نے فرمایا اے لوگو من لازم الاستغفار، استغفار نو لازم پکڑ لو، استغفار نو لازم پکڑ لو۔ صحابی نے سوال کیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہون تو بعد استغفار کینج کر دے؟ صحابی نے جواب دیتا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز تو فارغ ہوندے سلام پھیر دے 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر آپ فرماتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نبی پاک نے فرمایا کیا لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 70 مرتن، فرمایا میں ایک دن دے اندر 70 مرتبہ اپنے رب کو استغفار کروں۔ سبحان او اللہ دے پیغمبر، او اللہ دے نبی جنہ دا ایک بھی گناہ کوئی نہیں، گناہ تو پاک۔ امام کائنات نے فرمایا 70 مرتن، میں ایک دن دے اندر 70 مرتبہ استغفار کرنا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اپنے رب کے گناہ استغفار کرنا۔ اور کائنات کے لوگ ذرا غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا من لازم الاستغفار، تسی استغفار نو لازم پکڑ لو، چل دیاں پھر دیاں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ادا اجر رب العالمین کی عطا فرمائیں گے، ادا صلہ کی ملے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، جڑا بندہ کثرت نال استغفار نو لازم پکڑ لے، نبی پاک نے فرمایا کہ رب العالمین وہ دیاں ساریاں تنگیاں نو دور فرما دیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لے، جن نے استغفار نو لازم پکڑ لیا، فرمایا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، رب العالمین وہ دیا ساریاں تنگیاں دور کر دیں گے۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اے ساڑھے سینے دے اندر جتنے بھی غم نے، ساڑھے سینے دے اندر ساڑھے دل دے اندر جتنیاں بھی پریشانیاں نے، وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، رب العالمین ساڑھے ساری غم دور کر دیں گے۔ وَرَزَقَهُ من
حیث لا یحتسب، اور استغفار کرن دی وجہ تو رب العالمین رزق اس جگہ تو عطا فرمان کے جتھے بندے دا گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگوں، اس واسطے ہر جگہ دے ہر وقت اس پوری کائنات کے اندر اللہ 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 رب العالمین کا ذکر ہی بلند ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین دا ذکر، اللہ رب العالمین دا نام ہر چیز تو بلند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب العالمین دا نام، قرآن مجید دے اندر رب العالمین دا نام اللہ اللہ رب العالمین دا ذاتی نام ہے۔ اسی پانے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ رب العالمین دا ذاتی نام ہے۔ اللہ رب العالمین دا نام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2940 مرتبہ جناب رب العالمین کا اللہ نام آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ سنو ذرا غور کرنا، 2940 مرتبہ رب العالمین کا نام آیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ بسم اللہ، ہر سورت کی ابتدا کے اندر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سورت شروع ہو رہی ہے اللہ دن بابرکت نام تو بسم اللہ، مگر سورہ توبہ دے شروع دے اندر بسم اللہ موجود نہیں۔ باقی تمام سورتاں دی ابتدا دے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، مگر سورہ نمل دی ایک مستقل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے الرحمن الرحمن الرحیم۔ اللہ دے صفاتی نام نے، کہو سبحان اللہ۔ الرحمن الرحمن کون ہے؟ رحم کرنے والا۔ الرحمن یعنی اونا تے بھی رحم کرتا ہے، جڑے اپنے نے اونا تے بھی رحم کرتا ہے، اور جڑے بیگانے نے اونا تے بھی رحم کرنے والا ہے، اور جڑے رب العالمین نو مانتے نے اونا تے بھی رحم کرتا ہے، اور جڑے رب العالمین نو نہیں مانتے اونا تے بھی رحم کرتا ہے۔ انہوں الرحمن کیا جاندہ ہے، بولو انہوں کون کیا جاندہ ہے؟ الرحمن کیا جاندہ ہے۔ الرحیم کیوں کیا جاندہ ہے؟ مفسرین نے لکھے الرحیم، الرحیم دا معنی کی ہے کہ او دی رحمت خاص ہوئے گی، او دی رحمت خاص ہوئے گی، یعنی قیامت والے دن، یعنی جڑے رب العالمین دے خاص بندے نے، جڑے رب العالمین کو ماننے والے، الرحیم او دی رحمت خاص ہوئے گی۔ الرحیم اپنے بندیاں واسطے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ خلوص نیت نال لفظ اللہ کہندا ہے دلوں، یعنی اس وقت وہ دل کے اندر کوئی خیال نہیں، صرف وہ دی زبان جو نکل آیا اللہ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ اس وقت وہ اسم اعظم بن جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ دے منہ چوں نکل گیا۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر انہیں جناب غفلت نال اللہ کیا دیتا، یعنی خیال کسی اور پاسے گیا ہے، لفظ اللہ دی زبان چوں نکل گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پر پھر بھی برکت تو خالی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا کہ علماء نے لکھے ہیں کہ جب تک پوری دنیا تے لفظ اللہ اللہ ہوئے گی، اے جناب اے پھول جڑے نے اینا دی سرسراہٹ، اینا دی پھولاں دی مسکراہٹ، اینا کلیاں دی سرسراہٹ، اے جناب اے پرندیاں دیاں آوازاں، اے سب اللہ اللہ کر رہی نے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کائنات کے اندر
ہر چیز اللہ رب العالمین دی تسبیح بیان کر رہی ہے. اور جس وقت اس پوری کائنات کے اندر لفظ اللہ اللہ دیاں آوازاں آن گیاں اور کائنات دے لوگوں علماء نے لکھے آئے کہ جدوں اللہ اللہ رک جائے گی اس دنیا دے اندر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوئے گا. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جدوں اس زمین دے اندر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوئے گا, کوئی نہیں بچے گا. اللہ پاک ان آسمان دیاں کندیلاں نو بجھا دین گے, اے آسمان دیاں لہٹاں بجھ جان گیاں جدوں اللہ اللہ کرنے والے نہیں ہون گے. اے آسمان دیاں لہٹاں بجھ جان گیاں, آسمان دیاں کندیلاں نو رب العالمین بجھا دین گے. انہاں سمندراں دا پانی خشک ہو جائے گا, ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی جدوں رب العالمین دا ذکر اس دنیا دے اندروں ختم ہو جائے گا. ایسے واسطے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر. کائنات دے لوگوں نے غور کرنا, اسی جناب سواری تے سوار ہوئے, اسی بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے, اسی کھانا شروع کرنے ہیں بسم اللہ پڑھنے اللہ کا نام لینے ہیں, اسی پانی پینے ہیں بسم اللہ پڑھنے ہیں, اسی جناب وضو کرنے ہیں جناب بسم اللہ پڑھنے ہیں, اسی جناب غسل کرنے ہیں تے جناب بسم اللہ پڑھنے ہیں, اسی جناب قربانی کرنے ہیں تے بسم اللہ پڑھنے ہیں, اسی جناب گھر کے اندر داخل ہونے ہیں تے بسم اللہ پڑھنے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ جدو بندہ گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے اس گھر کے اندر شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا. جدو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے. اللہ اکبر. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سواری تے تشریف فرمانے اور ایک صحابی پیچھے بیٹھے نے. اچانک ایسا ہویا کہ جڑی سواری ہے نا انہوں ٹھوکر لگی تے صحابی کہن لگے شیطان تیرا بیڑا غرق ہوئے, تیرے تے لعنت ہوئے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی ایسا نہ کہہ, اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر بسم اللہ پڑھیا کرو. اگر تسی کہو گے کہ جناب شیطان دا نام لو گے تو شیطان جناب بھول جائے گا اور جناب تکبر دے اندر آ جائے گا. تو امام کائنات نے فرمایا کہ جدوں تسی بسم اللہ پڑھو گے آپ نے فرمایا کہ شیطان ذلیل و خوار ہو جائے گا. فرمایا والا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. وآخر دعوانا الحمدللہ.